السلام علیکم ناظرین، آج میں نماز کی تاکید و فضیلت پر مختصر چہل حدیث بیان کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جل شانہ نے میری امت پر سب چیزوں سے پہلے نماز فرض کی اور قیامت میں سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔ نمبر 2، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ نمبر 3، آدمی اور شرک کے درمیان نماز ہی حائل یعنی رکاوٹ ہے۔ نمبر 4، اسلام کی علامت نماز ہے۔ جو شخص دل کو فارغ کر کے اور اوقات اور مستحبات کی روایت رکھ کر نماز پڑھے وہ مومن ہے۔ نمبر 5، حق تعالیٰ شانہ نے کوئی چیز ایمان اور نماز سے افضل فرض نہیں کی۔ اگر اس سے افضل کسی اور چیز کو فرض کرتے تو فرشتوں کو اس کا حکم دیتے۔ فرشتے دن رات کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں۔ نمبر 6، نماز دین کا ستون ہے۔ نمبر 7، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ نمبر 8، نماز مومن کا نور ہے۔ نمبر 9، نماز افضل جہاد ہے۔ نمبر 10، جب آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تو حق تعالیٰ شانہ اس کی طرف پوری توجہ فرماتے ہیں۔ جب وہ نماز سے ہٹ جاتا ہے تو وہ بھی توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ نمبر 11، جب کوئی آفت آسمان سے اترتی ہے تو مسجد کے آباد کرنے والوں سے ہٹ جاتی ہے۔ نمبر 12، اگر آدمی کسی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے تو اس کی آگ سجدہ کی جگہ کو نہیں کھاتی۔ نمبر 13، اللہ نے سجدے کی جگہ کو آگ پر حرام فرما دیا ہے۔ نمبر 14، سب سے پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک وہ نماز ہے جو وقت پر پڑھی جائے۔ نمبر 15، اللہ جل شانہ کو آدمی کی ساری حالتوں میں سب سے زیادہ یہ پسند ہے کہ اس کو سجدے میں پڑا ہوا دیکھے کہ پیشانی زمین پر رگڑ رہا ہے۔ نمبر 16، اللہ جل شانہ کے ساتھ آدمی کو سب سے زیادہ قرب سجدے میں ہوتا ہے۔ نمبر 17، جنت کی کنجی نماز ہے۔ نمبر 18، جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ جل شانہ کے اور اس نمازی کے درمیان کے پردے ہٹ جاتے ہیں جب تک کہ کھانسی وغیرہ میں مشغول نہ ہو۔ نمبر 19، نمازی شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور یہ قاعدہ ہے جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہی رہے تو کھلتا ہی ہے۔ نماز کا مرتبہ دین میں ایسا ہے جیسا کہ سر کا درجہ ہے بدن میں۔ نمبر 21، نماز دل کا نور ہے۔ جو اپنے دل کو نورانی بنانا چاہتا ہے نماز کے ذریعے سے بنا لے۔ نمبر 22، جو شخص اچھی طرح وضو کرے اس کے بعد خشوع اور خضوع سے 2 یا 4 رکعت نماز فرض یا نفل پڑھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے تو اللہ تعالیٰ شانہ معاف فرما دیتے ہیں۔ زمین کے جس حصے پر نماز کے ذریعے سے اللہ کی یاد کی جاتی ہے وہ حصہ زمین کے دوسرے ٹکڑوں پر فخر کرتا ہے۔ نمبر 24، جو شخص 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگتا ہے تو حق تعالیٰ شانہ وہ دعا قبول فرما لیتے ہیں، چاہے فوراً ہو
یا کسی مصلحت سے کچھ دیر کے بعد مگر قبول ہوتی ہے۔ ضرور فرماتے ہیں۔ نمبر 25، جو شخص تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھے جس کو اللہ اور اس کے فرشتوں کے سوا کوئی نہ دیکھے تو اس کو جہنم کی آگ سے بری ہونے کا پروان نہ مل جاتا ہے۔ نمبر 26، جو شخص ایک فرض نماز ادا کرے اللہ تعالیٰ شانہ کے یہاں ایک دعا اس کی قبول ہو جاتی ہے۔ نمبر 27، جو 5 نمازوں کا اہتمام کرتا رہے اس کے رکوع و سجود اور وضو وغیرہ کو اہتمام کے ساتھ اچھی طرح سے پورا کرتا رہے، جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے اور دوزخ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ نمبر 28، مسلمان جب تک 5 نمازوں کا اہتمام کرتا رہتا ہے شیطان اس سے ڈرتا ہے، اور جب وہ نمازوں میں کوتاہی کرنے لگتا ہے تو شیطان کو اس پر جرأت یعنی بے خوفی ہو جاتی ہے اور اس کے بہکانے کا طمع یعنی لوبھ کرنے لگتا ہے۔ نمبر 29، سب سے افضل اول وقت نماز پڑھنا ہے۔ نمبر 30، نماز ہر متقی کی قربانی ہے۔ نمبر 31، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نماز کو اول وقت پڑھنا ہے۔ نمبر 32، صبح کو جو شخص نماز کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے اور جو بازار کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ نمبر 33، جوہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت کا ثواب ایسا ہے جیسا کہ تہجد کی 4 رکعت کا۔ جوہر سے پہلے 4 رکعت تہجد کی 4 رکعت کے برابر شمار ہوتی ہے۔ نمبر 35، جب آدمی نماز کو کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ نمبر 36، افضل ترین نماز آدھی رات کی ہے مگر اس کے پڑھنے والے بہت ہی کم ہیں۔ نمبر 37، میرے پاس حضرت جبرائیل آئے اور کہنے لگے اے محمد خواہ کتنا ہی آپ زندہ رہیں آخر ایک دن مرنا ہے اور جس سے چاہیں اس سے محبت کریں آخر ایک دن اس سے جدا ہونا ہے اور آپ جس قسم کا بھی عمل کریں بھلا یا برا اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ اس میں کوئی تردد یعنی شبہ نہیں کہ مومن کی شرافت تہجد کی نماز میں ہے اور مومن ہی عزت لوگوں سے استغنا یعنی بے پرواہ ہو جانے میں ہے۔ نمبر 38، آخر رات کی 2 رکعت تمام دنیا سے افضل ہے۔ اگر مجھے مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو امت پر فرض کر دیتا۔ نمبر 39، تہجد ضرور پڑھا کرو کہ تہجد صالحین یعنی بھلے لوگ کا طریقہ ہے اور اللہ کے قرب کا سبب ہے۔ تہجد گناہوں سے روکتا ہے اور خطاؤں سے معافی کا ذریعہ ہے، اس سے بدن کی تندرستی بھی ہوتی ہے۔ نمبر 40، حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے کہ اے آدم کے اولاد تو دن کی 4 رکعتوں سے عاجز نہ بن
میں تمام دن تیرے کاموں کی کفایت کروں گا۔ حدیث کی کتابوں میں بہت کثرت سے نماز کے فضائل اور ترغیبیں ذکر کی گئی ہیں۔ 40 کی عدد کی رعایت سے اتنے پر کفایت کی گئی کہ اگر کوئی شخص ان کو حفظ یعنی زبانی یاد کر لے تو 40 حدیثیں یاد کرنے کی فضیلت حاصل کر لے گا۔ حق یہ ہے کہ نماز ایسی بڑی دولت ہے کہ اس کی قدر وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ جل شانہ نے اس کا مزہ چکھا دیا ہو۔ اسی دولت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھ کی ٹھنڈک اس میں فرمائی ہے، اور اسی لذت کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رات کا اکثر حصہ نماز ہی میں گزار دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کے وقت خاص طور سے نماز کی وصیت فرمائی اور اس کے اہتمام کی تاکید فرمائی۔ متحدث حدیث میں ارشاد نبوی نقل کیا گیا ہے، اتقوا اللہ فی الصلاۃ، یعنی نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ تمام عمل میں مجھے نماز سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ اکبر۔